بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر آپ نے سن لی، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور 8 فروری کو الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، برقرار رکھا ہے جیسے انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، اور افسر ظاہر ہے اب لیے جائیں گے افسر شاہی سے۔ وہ عمیر نیازی صاحب کو جنہوں نے درخواست دی تھی ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی، اور یہ چیف جسٹس نے قرار دیا ہے، فیصلہ انہوں نے خود لکھوایا، آپ سن ہی رہے تھے ٹیلی ویژن پہ شاید، کہ جج صاحب نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ یہ بھی کہا، ایک خاتون بیچ میں بولیں مائی لارڈ، انہوں نے کہا تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ توہین عدالت ہے، فیصلہ لکھوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا، آپ نے کہاں سے تعلیم پائی ہے؟ اور یہ کہا کہ غیر ضروری تعجیل سے کام لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس کو درخواست تو ظاہر یہ تھی کہ بھائی عدلیہ سے لیے جائیں لوگ۔ شہباز شریف صاحب نے کہا پچھلی دفعہ بھی عدلیہ سے نہیں لیے گئے تھے، یہ بات درست نہیں ہے، میں پورا فگر آپ کو بتاؤں گا کہ عدلیہ سے نہیں، سے انتظامیہ سے نہیں لیے گئے تھے، انہوں نے کہا انتظامیہ سے لیے گئے تھے، عدلیہ سے لیے گئے تھے۔ الیکشن کمشنر کے نمائندے نے، وکیل نے کہا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، انہوں نے کہا کہ تمام ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر میمن جو موجود تھے وہاں پہ اسلام آباد کے، عرفان نواز میمن، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت کا مقرر کردہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ڈپٹی کمشنر موجود ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر ہیں احد چیمہ صاحب، جو یعنی افسروں کے افسر ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کی گئی، یعنی جو انہوں نے 8 فروری کو حکم دیا تھا۔ اب جو درخواست انہوں نے دی عمیر نیازی صاحب نے، اس میں الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست نہیں تھی، نہ کسی حکم امتناعی کی درخواست تھی، صرف یہ کہا تھا کہ انتظامی افسر جو ہیں وہ بطور پارٹی، بطور ٹول کے، کرندوں کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، ڈپٹی کمشنرز جو ریٹرننگ افسر ہوں گے اور پریزائڈنگ افسر ہوں گے۔ تو بہرحال فیصلہ تو اب صادر ہو گیا، اور عدالت کے حکم پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی نیت پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل اگرچہ ایک افسر نے تردید کی تھی کہ میں نہیں جا رہے سپریم کورٹ میں، اور عدالت سے کہا کے بارے میں البتہ یہ کہا تھا کہ وہ اس نے چیف جسٹس اپنا لاہور ہائی کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، مشکلات پیدا کر دی ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو بات غلط ثابت ہوئی، اور ٹھیک آخری وقت پہ وہ پہنچے اور رات کو عدالت کھلی، اور بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ورلڈ کپ کے آخری اوور ہو رہے ہیں، یا وہ رات یاد آئی جب آدھی رات کو عدالت لگی تھی۔ یہ تو خیر آدھی رات کو نہیں لگی، بر وقت لگ گئی، اور حکم بھی بالکل کلیئر لکھوا دیا گیا اور لوگوں کے سامنے لکھوا دیا گیا۔ تو اب جناب ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ لیے جائیں گے انتظامیہ سے، اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، چاروں ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی۔ یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست دہندہ کا ایک پارٹی کا نمائندہ ہے، وہ خود کو بیرسٹر کہتا ہے اور اسے قانون کا ادراک نہیں ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں، وہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے جب فیصلہ آئے گا لکھا ہوا۔ فرمایا کہ جج صاحب سمجھ نہیں سکے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج، کہ جو افسر مقرر ہیں انہیں ملک بھر میں فرائض انجام دینا ہے۔ چیف جسٹس کی قوت فیصلہ تو بہرحال قابل تعریف ہے، اور حافظے کو بھی داد دینی چاہیے، ساری چیزوں نے یاد تھی۔ جج صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے 5 رکنی تجویز کیا تھا کہ 5 رکنی بینچ بنایا جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا مخاطب کر کے درخواست دہندہ سے، جو دوسرا وکیل تھا، کہ بھئی آپ کو
الیکشن کرانے ہیں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں. یہ کہا کہ پیر سے تربیت شروع کر دی جائے ریٹرننگ افسروں کی، جو روک دی گئی تھی ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم فوری تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، آپ کا درد سر ہے، ہمارا کام نہیں ہے. آپ نے صدر صاحب نے 8 فروری کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا. اور پھر یہ کہا مداحن کہ اجازت دے دو میں چھٹی پہ چلے جاؤں. چھٹی پہ وہ جا رہے ہیں، پہلے سے ہم نے آپ کو خبر دی تھی. اور جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے. درخواست دہندہ آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا تھا. یہی ہیں جناب مین پوائنٹس. تو اب افسر شاہی کے تحت الیکشن ہوں گے، اور دیکھیے خدا کرے کہ کسی نہ کسی حد تک تو منصفانہ ہوں، لیکن ہدف تو ہے بہرحال پی ٹی آئی. پشاور ہائی کورٹ نے، اب دوسری خبروں پہ آتے ہیں. اس خبر پہ تو اب بحث ظاہر ہے اس فیصلے پہ ہوتی رہے گی، اور اس کے بہت ہی گہرے اثرات ہوں گے. دیکھتے ہیں وہ اثرات خدا کرے کہ مثبت ہوں، لیکن اندیشے اس میں بہت ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے لیے الیکشن سمبل یعنی بلے کے انتخابی نشان اور سرٹیفکیٹ کے معاملے میں منفی یعنی ایڈورس حکم دینے سے روک دیا ہے. تو الیکشن شیڈول تو بہرحال میں نے عرض کیا 2-3 بار آپ سے کہ جاری ہونا ہی ہے، اور ظاہر ہے تربیت بھی شروع ہو جائے گی جلدی ہی، اس لیے جنگی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا. اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اب الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو حرکت میں آنا پڑے گا. البتہ یہ کہ عمران خان تو جیل میں ہوں گے، تو وہ کیا اپنا ان کو شاہین صاحب کو گرفتار کر لیا کوئٹہ ایئرپورٹ پہ، اور کہا گیا شیر افضل بھی گرفتار ہیں اور وہ پیر کو مقدمہ ان کا سنا جائے گا. تو ظاہر ہے ان سے کہا گیا کہ ایم پی او کے تحت آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، یہیں سے واپس چلے جائیں. اس پہ احتجاج بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی تھی 24 گھنٹے میں الیکشن شیڈول جاری کرنے کا. پی ٹی آئی الیکشن کا التوا نہیں چاہتی تھی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاخیر چاہتا تھا میرا خیال ہے، لیکن بہرحال اب تو تاخیر نہیں ہو سکتی. اب جو ہوگا نہایت تیزی کے ساتھ ہوگا، جو فیصلے صادر ہوں گے نہایت تیزی کے ساتھ ہوں گے. اگر سختی ہوگی، بہت سختی شاید ہوگی، تو وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوگی. گوہر علی خان کا جو چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے، ان کا موقف یہی ہے کہ الیکشن کمیشن تاخیر چاہتا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے. پی ٹی آئی تو 2 ماہ سے الیکشن کے لیے تگودو کر رہی تھی. ٹالتے تو یہ زرداری صاحب نے کہا ملتوی کر دیں، جب راؤ کا انوار صاحب کا انٹرویو آیا ملتوی کر دیں، اور بہت اپالوجیٹک ہو گئے. اور مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، امیر مقام بھی کہہ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے اخبار میں میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے. میں نے یہ بھی کل آپ سے عرض کیا تھا کہ الزام پی ٹی آئی پہ آئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور ہوگا. وہ بندوبست ہو گیا. وہ تو عدالتی فیصلے پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اعتراض جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ہی آیا. ایم کیو ایم نے بھی جناب اعتراض کیا، پریس کانفرنس کی خالد مقبول صدیقی نے، اور کہا کہ فیصل سبزواری صاحب نے کہ الیکشن کے لیے ہم نے بڑا کام کیا تھا، اور جلسے کیے تھے، اور جلوس کیے تھے، اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، اور مہم چلا رہے تھے، اور اب وہ روکنا چاہتے ہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا بلدیاتی الیکشن سے پہلے الیکشن ہی نہیں ہونی چاہیے. حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہیں. ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 35 اور 36 ہے غالباً دونوں حلقوں میں جو معطل کر دی ہیں جو حلقہ بندیاں ہیں، اور یہ ہائی کورٹ میں معاملہ جھگڑا مجھے لگتا ہے لمبا چلے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی یہ کہا تھا جناب کل کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بر وقت الیکشن چاہتی ہے، نواز شریف صاحب تاخیر چاہتے ہیں. اور امن و امان کی صورتحال انہوں نے کہا تھا ایسی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو سکیں، ہم تو بر وقت چاہتے ہیں، لیکن یہ نون لیگ نہیں چاہتی. انہوں نے کہا تھا نون لیگ 2 ماہ کا التوا چاہتی، 2 ماہ کا. یہ دیکھیے کتنا بڑا تعداد ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بر وقت چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا 2 ماہ کا التوا چاہتے تھے. شہباز شریف صاحب نے فرمایا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ 2018 میں
بیوروکریسی نے الیکشن کرائے تھے. یہ بات صریحاً غلط ہے بالکل. وہ بھول گئے بالکل یکسر، بھول جانا پسند کیا انہوں نے. 131 اضلاع میں سے 128 اضلاع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ عدلیہ سے تھے، ریٹرننگ افسر بھی. یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں مصر تھے افسر شاہی کے ذریعے الیکشن کرانے کے. عدلیہ سے انہیں پرابلم کیا ہے؟ اور 3 ماہ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہم تیار ہیں عدلیہ سے افسر مقرر کرنے کے لیے، آپ ہمیں پھر 3 ماہ سوئے رہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جب جی چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے جاگ اٹھتے ہیں، اور سوئے ہوئے کو جو جاگ رہا اسے کون جگا سکتا ہے؟ جو پریٹینڈ کر رہا ہو کہ میں سویا ہوں. تیرے عہد میں دل دار کے سبھی اختیار چلے گئے، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل دار کے سبھی اختیار چلے گئے. آپ جناب جسٹس طارق مسعود صاحب ملٹری کورٹس کا مقدمہ سنیں گے. وہ ریمارکس آلریڈی دے چکے ہیں اور اس میں کرائم جو ہیں وہ تو واضح ہیں. تحریک انصاف کا جو بھی کیس ہے اسلام آباد میں، عام طور پہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب سنتے ہیں، چیف جسٹس صاحب، اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہرام صاحب سنتے ہیں. جسٹس شوکت صدیقی کیس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے نہ صرف نوٹس جاری کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حکم نامے میں لکھوایا گیا کہ شوکت صدیقی صاحب کے وکیل اپنی درخواست سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ہٹا دیں، نکالیں، دوبارہ ترمیمی درخواست دیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے اور جسٹس انور قاسی البتہ ان کے نام شامل ہیں. جو ستم ہے بے سبب ہے، جو کرم ہے بے طلب ہے، ہمیں یہ بھی ہے گوارا، ہمیں وہ بھی ہے گوارا. ایک بڑی دردناک خبر ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا، مگر آخر میں بہت ہی ایسا ہولناک واقعہ ترکی میں پیش آیا ہے، ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے کہ خدا کی پناہ. ہم تو ان چیزوں لوکل چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو غزہ کے مکینوں پہ بیت رہی ہے، 80% مکان تباہ ہو گیا. میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. ٹینٹوں کا شہر بن گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیں، بمباری کی جاتی ہے اسپتالوں پہ، اور جو لوگ کر رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں پہ جن وہ ویگنوں پہ کی جاتی ہے اسپتالوں کی. شیر افضل صاحب گرفتار ہو گئے. یہ تو آپ کو پتہ گرفتار ہونا ہی تھا، مقدمہ ملتوی ہو گیا. گرفتاری سے پہلے انہوں نے کہا گفتگو کرتے ہوئے، ہماری جدوجہد حقیقی اداروں کی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد ہے. ہر حال میں ہمیں پرامن رہنا ہے اور انتشار سے بچنا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور کو فریق بنایا گیا ہے. یہ وہی محترمہ ہیں جنہوں نے، جو مقدمہ شیر افضل صاحب کا ہے، یہ وہی محترمہ ہیں جنہوں نے، یہ بہت جونیئر ہیں، جو افسروں سے ہم نے پوچھا جو ڈیزرو نہیں کرتی تھی. کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے تعلق کے خاندان سے ان کے مراسم ہیں، اور سینکڑوں کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات وہ کالے قانون کے تحت ایم پی او کے تحت جاری کر چکی ہیں. یہ درخواست صدا یہ تھی کہ یہ درخواست کل عدم قرار دے دیا جائے، لیکن منڈے پہ جا پڑا ہے معاملہ، اور جج اگرچہ دیر تک بیٹھے رہے لیکن بہرحال ملتوی کر دیا گیا. جس انداز سے گرفتاری ہوئی ہے شیر افضل کی، اس پہ بہت رنج پایا جاتا ہے وکیلوں میں. اب معلوم نہیں کوئی تحریک اٹھتی ہے اس پہ یا نہیں اٹھتی. بہرحال بہت راولپنڈی میں تو جلوس بھی نکل آیا، اور پولیس کے داخلے پہ پابندی بھی لگا دی گئی. سب جگہوں پہ عدالتوں کا کچھ کا بائیکاٹ بھی کرنے کا فیصلہ کیا. معلوم نہیں اب وہ اس پہ عمل کتنا ہوا. سائفر کیس کی سماعت پر جو سماعت ہوئی ہے بند کمرے میں ہوئی ہے، اور فیملیز تو گئی. اخبار نویسوں کا میں نے عرض کیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کتاب نہیں لا سکتے.
یہ برداشت نہیں کر سکتے وہ میڈیا وہاں موجود ہو، چنانچہ اس کی پر پابندی ہے، اس پر اظہار خیال کی، تو جناب ہم حکم کے پابند ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو سائبر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے اس کو دیکھ کر 22 دسمبر کو ہوگا، اس پہ 4 سوال سامنے ہے۔ آج میں نے سب چیزیں بہت احتیاط کی لکھی ہیں، سارا معاملہ عدالتوں کا ہے۔ نمبر 4 سوال سامنے ہوں گے۔ نمبر 1، شاہ محمود کی اور عمران خان کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا جو حکم ہے وہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ پھر جناب چیف جسٹس نے مقدمے کے ہر زاویے پر بات کی، کیا اس سے ملزم کا حق متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال بھی زیر بحث آئے گا۔ اور ٹرائل جو ہے وہ یہ سوال تو نہیں ہے، یعنی بظاہر تو نہیں اٹھایا گیا کہ ان کیمرہ ہونا چاہیے نہیں، مگر سماعت میں زیر بحث آ سکتا ہے۔ جان اچکزئی صاحب جناب پھر بولے ہیں، پھر ارشاد کیا ہے انہوں نے کہ افغانستان کے کمانڈر دہشت گردی میں مدد کر رہے ہیں، افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، دہشت گردی پر کوئی حکمت عملی بنانا ہوگی، ان پناہ گاہوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ نیٹ ورک آپریٹ ہوتے ہیں، دہشت گردوں کو امریکی اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ بھائی امریکی اسلحہ ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے، فراہم کیا جا رہا ہے، اور جنرل باجوہ کے دور میں یہ آئے تھے، ان کی اجازت سے آئے تھے، اور کہا کہ ان کا ایک گروپ پاکستان میں بروئے کار ہے۔ سوال یہ ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہ مرکزی حکومت کا کوئی نمائندہ، نہ وفاقی وزیر اطلاعات، نہ کوئی ترجمان، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر داخلہ، نہ جناب ISPR، کوئی ذمہ دار ادارہ جسے اس پہ اظہار خیال کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے احتجاج کیا ہے، چارج ڈی افیئر کو بلایا ہے سیکرٹری خارجہ نے، اور سخت یعنی رویہ اختیار کیا ہے، مگر جو بات ہے وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کیوں، نگران وزیر اطلاعات کیوں کر رہا ہے؟ یہ کوئی قابل فہم بات نہیں ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس میں ہے کیا؟ اچھا جناب، فارن پالیسی میگزین جو بڑا معتبر ہے، اس نے کہا کہ جنرل عاصم واشنگٹن سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں اور اس کی وجوہات معاشی ہیں، اور برآمدات جو ہیں یہ تو بات درست ہے، زیادہ امریکہ جاتی ہیں، وہیں سے مالی امداد ملتی ہے۔ چین کی پالیسی مالی امداد دینے کی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، چین کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے۔ تو خیر ابھی یہ معلوم ہوگا، تشریف لائیں گے چیف آف آرمی اسٹاف تک کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا سا تبصرہ تو ہوا ہے، کچھ اور بھی تبصرے ہوئے ہیں لیکن یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ فلسطین میں 80% مکانات منہدم ہو چکے ہیں، 3 ایٹم بموں سے زیادہ، پچھلے دنوں میں نے آپ سے کہا تھا 2 ایٹم بموں سے زیادہ، 3 ایٹم بموں سے زیادہ بارود برسایا جا رہا ہے۔ اور جناب تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، یہ اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں اور اس سے ملک سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اور دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے، امریکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسرائیل اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے خالی کرانے چاہتا ہے۔ یہی مطالبہ ہے، ان کے جو حلیف ہیں وہ تنہا حکومت نہیں ہے نیتن یاہو کی، بی بی نیتن یاہو، بی بی کہتے ہیں عبرانی زبان میں ناکارہ کو، کرپشن کے الزامات بھی ہیں ان پر۔ مجاہدین کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن یہ کہ سول آبادی کو تو وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور کیا اقبال نے کہا تھا، بیچتا ہے ہاشمی دائم ناموس دین مصطفیٰ، اور خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش۔ ترکی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے لرزا کر رکھ دیا، ایسا ہولناک واقعہ بیان کرنے کے لیے ہمت ہی نہیں پڑتی، الفاظ ہی میسر نہیں آتے۔ جناب یہ ہیں ترک اسمبلی کے رکن حسن بپتس یا بپتس بے 3 میم سین، وہ خطاب کرنے کے لیے اٹھے اسمبلی میں، اور انہوں نے یہ کہا، اگر ہم خاموش رہیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔
تاریخ چپ رہے گی تو سچ خاموش نہیں رہے گا. اگر آپ اپنے ضمیر کے عذاب سے بچیں گے تو تاریخ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. بچ بھی گئے تو اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. یہ تقریر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، انہیں دل کا دورہ پڑا، وہ بے ہوش ہو گئے، انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی پروردگار کے سپرد کر دی. فارسی کے شاعر نے کہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اور اسی مفہوم کا شعر اقبال نے کہا ہے، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. اور قرآن کریم کہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ ہیں زندہ قومیں، یہ ہیں ترک، اور یہاں ایسا سناٹا ہے، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے بالوں کے سوا کسی نے کچھ نہیں کیا. وہ ایک ساری پارٹیوں کا احتجاج، انڈونیشیا میں ایسے جلوس نکلے ہیں، عراق میں ایسے جلوس نکلے ہیں، نیو یارک اور لندن میں ایسے جلوس نکلے ہیں، پیرس میں ایسے جلوس نکلے ہیں، اسپین میں نکلے ہیں. اگر کوئی بڑا جلوس نہیں نکلا تو پاکستان میں نہیں نکلا. یہ ملک ہے، یہ قبرستان ہے. نہیں لوگ جو اگر پی ٹی آئی سے امید ہو سکتی تھی، مگر پی ٹی آئی والے تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتا اور شیر افضل تقریر کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. بھائی اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی. لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی. محض دعاؤں سے نہیں، بند دروازہ نہیں کھل سکتا. صرف دعا کافی نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے. آپ کی مرضی ہے اس کو جنت بنانا چاہیں، ڈر کے سہم کے خاموش ہو جائیں تو آپ کی مرضی ہے. چلیے باقی سیاسی تو مسائل پیچیدہ ہیں. دوسری، غزہ پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ فریاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا؟ اتنے کیوں سہم گئے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب؟ مولانا فضل الرحمان نے تلقین کی، کس کو کی؟ ان کو، حماس والوں کو، کہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں. اور ایک جلوس نکال دیا، بفرض ان کا پورا ہو گیا، اس کے بعد سے خاموشی ہے. بس اور کیا عرض کروں اس پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.